السلام علیکم ناظرین. مشہور امریکی ایتھلیٹ کارل لوئس دنیا کے سب سے تیز رفتار ایتھلیٹس میں سے ایک ہے. اس نے پہلی مرتبہ 1988 کی کورین اولمپک گیمز میں شرکت کی. سب کو اس کی کامیابی کا مکمل یقین تھا. اس نے 800 میٹرز کی دوڑ میں حصہ لیا لیکن ناکام رہا. اس ناکامی کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں کارل لوئس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ایک ریس میں ہارا ہوں اور ریس میں ناکامی کا مطلب زندگی میں ناکام ہونا نہیں ہے. میں دوڑ میں ہارا ہوں لیکن فتح پر اپنا حق نہیں ہارا. میں دوبارہ آؤں گا اور فتح پر اپنے حق کا دعویٰ کروں گا. چنانچہ اس نے اپنی ناکامی کا تجزیہ کیا، اس سے سبق سیکھا، پہلے سے زیادہ محنت کی اور 1992 میں اسپین میں ہونے والے اولمپکس مقابلے میں شرکت کی اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 گولڈ میڈلز جیت کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. اگر وہ اپنی ناکامی سے دل برداشتہ ہو جاتا اور ہمت ہار دیتا تو وہ آج عالمی چیمپئن کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ناکام شخص کے طور پر جانا جاتا. یاد رکھیں، قسمت در حقیقت آپ کے منصوبوں کی پختگی کا نام ہے. IBM کے بانی ٹام واٹسن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی ناکامیوں کی تعداد کو دگنا کر دیں. یعنی جتنی زیادہ ناکامیاں اتنے ہی زیادہ سیکھنے اور محنت کرنے کے مواقع. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور ناکامیوں کے وجود اور ان سے سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کے پیدا ہونے والے مواقع کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ہاں ناکامی کا لفظ دلوں میں خوف کے گہرے بادل پیدا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناکامی کو کامیابی کا الٹ یا متضاد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ناکامیاں کامیابی کی سفر کا لازمی جزو ہیں. اگر آپ تسلی سے ناکامی کا تجزیہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ناکامی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. لہذا ناکامیوں سے ڈرنے کی بجائے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک ہی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے. ان غلطیوں سے سیکھنے اور مستقبل میں انہیں دہرانے سے بچنے کے لیے ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بڑی اور سنگین غلطیوں کا ریکارڈ رکھیں، انہیں تحریری شکل میں مرتب کریں اور ان سے سیکھا جانے والا سبق بھی لکھیں. یہ وہ قیمتی اسباق ہیں جنہیں سیکھنے کی آپ نے بھاری قیمت چکائی ہے. عمل کیجیے. السلام علیکم.